براہ معاہدے راست کو دکھائیں گے آپ کو۔ گفتگو برائے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور اتنی ہی گفتگو کرنی چاہیے جس پر ہم پورے اتر سکیں، اور ہم ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے جو پورے نہ کیے جا سکیں۔ ایک نہایت اہم خطہ ہے، اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے بہت زیادہ۔ اس کی آبادی پاکستان کے دیگر حصوں کے مقابلے میں کم ضرور ہے، مگر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جس کا میں نے کل بھی اظہار کیا اور آج بھی آپ کی موجودگی میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ اس خطے کے آپ کے بزرگوں نے، آباء و اجداد نے آزادی کی جنگ خود لڑی، خود زور بازو سے آزادی حاصل کی۔ بدقسمتی سے پچھلی 8 دہائیوں میں جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، آپ کے بزرگوں نے جنگ آزادی لڑی، ہمارے بزرگوں نے ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑے، سب کچھ وہاں رہ گیا۔ تو جس مقصد کے لیے خطہ پاک بنا تھا، ہم وہ مقاصد پورے نہیں کر پائے، ہمیں اس کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ یہی سچ ہے، بھلے کڑوا سچ ہے۔ پاکستان کی بطور ریاست کے بہت ساری کامیابیاں اور اچیومنٹس ہیں، لیکن بہت سا کام ایسا ہے جو بھی ہے اور جو نہیں ہو سکا۔ آج بھی ہمارے ملک کے بہت سے علاقے، خطے پسماندہ ہیں، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، چلنے کے راستے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہم ایٹمی طاقت بن گئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ آج ہم سے 6 گنا بڑا ملک ہندوستان، جو ہماری سلامتی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، وہ ہم پہ حملہ کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ یہ جو پہلگام کا ڈرامہ چلا تھا، پہلگام پہ وہاں پہ کوئی ایک بلاسٹ ہوا، وہ پاکستان پہ ڈال دیا۔ پاکستان کہتا رہ گیا کہ آپ تھرڈ پارٹی آربیٹریشن کریں، کسی کو ثالث مقرر کر لیں، تم بھی ثبوت دو، ہم بھی ثبوت دیں گے، ہمارا گناہ ہوگا، ہماری جھولی ڈال دینا۔ انہوں نے حملہ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور آپ کی ایئر فورس نے اور آپ کی فوج نے کمال کر دیا، اور ایسا کمال ہوا کہ بھارت کو دم دبا کے بھاگنا پڑا، اور پوری دنیا میں پاکستان کا چرچا ہوا۔ تو مجھے بتائیں، ابھی حاجی صاحب نے کیا بات کی تھی شروع میں؟ دل میں اتر گئی حاجی صاحب کی بات، تو ساری باتیں دل میں اتری۔ حاجی صاحب نے کہا یار دنیا کا ساری چیزیں ٹھیک، لیکن عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اتنے پیارے لوگ، میں آپ کو کوئی خوشامد نہیں کر رہا، خوشامد والا میں بندہ ہی نہیں ہوں۔ اتنے مہذب لوگ، اتنے ایماندار لوگ، رات کو گھروں کو تالا نہیں لگاتے، کوئی چیز گم ہو جائے تو اٹھا کے اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، یا ٹورسٹ آتا ہے بے فکر گھومتا ہے، کوئی اس کو اوے نہیں کہتا، کوئی تو نہیں کہتا۔ تو یہ تو کمال کا سماج ہے، کمال ماشاءاللہ۔ جہاں پاکستان میں آپ جا کے کام کرتے ہیں، وہ اپنا سکہ جماتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، وقت آ گیا ہے کہ ایک کمپریہنسو پلان سامنے لایا جائے۔ ایک مسئلہ ہے آپ کے آئینی حقوق کا، کہ جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے گلگت بلتستان کا، اس کو کب تک لٹکا کے رکھا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن گلگت بلتستان کے لوگوں کا مستقبل بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہو، اور یہ کام ایک پارٹی کا نہیں ہے، میں کہوں جی مسلم لیگ نون کر کے چلی جائے گی، یہ سب کو کرنا پڑے گا۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کو، ریاستی اداروں کو، سیکیورٹی اداروں کو، سب کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ گلگت بلتستان کو آگے کیسے لے کے جانا سکتا ہے۔ لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں گے، یہاں آئیں گے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے، وہ انگلش میں کہتے ہیں اس کی کچھ پری ریکوزٹ ہے، کچھ شرائط ہے۔ وہ شرائط کیا ہے؟ کیسے یہاں حالت بدلے گی؟ میں یہ بھی آپ کو نہیں کہوں گا کہ نون لیگ کی حکومت آ گئی تو 5 سال میں سارا کچھ ہو جائے گا۔ کسی کی حکومت 5 سال میں سارا کچھ نہیں کر سکتی، وہ بھی جھوٹ بولے گا جو کہے گا۔ ہاں، سمت کا تعین ہو سکتا ہے، ہم راستے پر چل سکتے ہیں۔ جب نون لیگ کی حکومت تھی یہاں پہ، جیسے کہ حاجی اکبر صاحب نے بتایا، انہوں نے بنیاد رکھ دی تھی، لیکن تسلسل نہیں ہوا، تسلسل ہونے نہیں دیا جاتا۔ اب آپ نے 3 جماعتوں کی 3 حکومتیں دیکھ لی ہے، تو یار جس نے اچھا کام کیا اس کو ووٹ دے دیں، یہ پیغام ہر ایک کو دیں آپ۔ دوسری بات یہ ہے جو میں فیوچر پہ کرنا چاہ رہا ہوں، چارٹر کا اعلان تو نواز شریف صاحب خود کریں گے، اس سے پہلے ہمیں ان سے ملنا ہے۔
حاجی اکبر صاحب بھی ہوں گے، اپنی اپنی تجاویز جو ہم نے آپ سے سنی ہم ان تک پہنچائیں گے کے ساتھ. تو یہاں پہ اب ایک جہاز نہیں 7-8 جہاز روز آ رہے ہیں، 7-8 فلائٹس آتی ہیں، ان کی تعداد 4 گنا ہو سکتی ہے. آنے کے اوپر اربوں ڈالر رکھتے ہیں. تو یہاں پہ چھوٹے سولر کے پروجیکٹس اور یہ جو ہائیڈل پاور کے پروجیکٹ سے بنائے جا سکتے ہیں. ابھی میں نے ایک نالا دیکھا، میں یہ لور کچورا اور اپر کچورا کی طرف گیا تھا، تو وہ دریا اوپر سے نیچے آ رہا ہے، اور میں وہاں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اگر یہاں چرخیاں لگا دی جائیں تو کتنی بجلی یہ پیدا کر سکتا ہے. پانی نے تو نیچے ہی آنا ہے، پانی کہیں استعمال نہیں ہوگا، بجلی پیدا ہو جائے گی. تو ہائیڈل پاور آ سکتے ہیں، چھوٹے ڈیم بنائے جا سکتے ہیں، اور سمر کے اندر جو سولر کے آپ کے پروجیکٹس ہیں وہ آپ کو بجلی دے سکتے ہیں. تو بہت ہیوج انویسٹمنٹ کیے بغیر چھوٹے وائبل پروجیکٹس کے ذریعے یا بجلی کے بحران کو لوئسٹ لیول پہ لے کے آپ آ سکتے ہیں. اسی طرح آج کا دور انٹرنیٹ کا دور ہے. ٹورسٹ آئے گا ہی نہیں اگر اس کے پاس ایفیکٹو انٹرنیٹ اور موبائل کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوگی. اس کی طرف ہمیں توجہ دینی پڑے گی. پھر روڈ نیٹ ورک ہے. ابھی میں جو سڑک دیکھ کے آیا ہوں وہ سڑک نہیں، وہ تو گلی ہے، وہ تو ٹوٹی ہوئی ہے، اور اگر جی سڑک بنے گی تاؤ پٹ تک جائے گی. میں کہ یہ سڑک بنے گی، یہ تو سڑک ہی نہیں ہے. اس کو بڑا کیا جائے، ڈیولپ کیا جائے، ٹورزم آئے، لوگوں کے آنے کی یہاں پہ فیسلٹیز ہوں، انرجی کرائسس ختم ہو، پینے کا پانی لوگوں کو ملے. پینے کا پانی کتنا مشکل ہے. واٹر اپ لفٹ کے پروجیکٹ بنانے ہیں، پانی تو موجود ہے، اسے آپ نے اپ لفٹ کرنا ہے، اور اپ لفٹ کر کے اس کو ڈسٹریبیوشن کا سسٹم آپ نے بنانا ہے. تو ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے، اور اس پہ ہم بات کریں گے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو سرتاج عزیز صاحب نے رپورٹ آپ کے آئینی حقوق کے حوالے سے مرحوم نے بنائی تھی، اس کو وقت آ گیا کہ آگے لایا جائے. اور اسی طریقے سے میں تو کنونسڈ ہوں بطور ایک سیاستدان، میں ووٹوں کے لیے نہیں کہہ رہا یہ بات، ووٹ مانگنے کے لیے باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عزت اور ذلت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہمیں کامیابی ملنی ہوگی تو اللہ پاک لوگوں کے دل ہمارے لیے مسخر کر دیں گے، اور اگر نہیں ملنی ہوگی تو ہم الٹے بھی لٹک جائیں، نہیں ہو سکتے. تو وہ کام تو رب نے کرنا ہے. مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ NFC ایوارڈ جو ہے اس میں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کا حصہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے لکھ دیا جائے، تاکہ کوئی حکومت آئے پیسے مانگنے نہ پڑے، آٹومیٹکلی آئے جیسے باقی صوبوں کو. پر بات کریں گے، بہت سنجیدہ بات کریں گے اس کے اوپر، باقی پارٹیز کے ساتھ بھی بات کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. جو ہمارے مخالف ہیں ان سے بھی بات کریں گے. سیاسی مخالف دشمن نہیں ہوتا، اس سے بھی بات کرنی چاہیے، سب سے بات کرنی چاہیے. گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے سارے جو لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، الیکشن کے بعد انہیں سر جوڑنا چاہیے اور بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور راستہ بنانا چاہیے. تو ہماری سیاست گالی کی سیاست نہیں ہے، ہم بہتان کی سیاست نہیں کرتے. ہم نے پوری کیمپین میں کسی کو گالی نہیں دی ہے. گالی ہمارا شیوا نہیں ہے. تھینک یو. شیوا نہیں ہے ہمارا کام ہے گالی دینے کا. سیاستدان دلیل دیتا ہے، دلیل سے بات کرتا ہے. نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں حاجی اکبر تابان صاحب اور ان کے ساتھی کوئی کمی نہیں کریں گے، اور گلگت بلتستان کو اس کے حقوق دلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے. پاکستان زندہ باد، گلگت بلتستان کے عوام زندہ باد. گلگت بلتستان میں انتخابی مہم خواجہ سعد رفیق کا خطاب. انہوں نے کہا کہ GB کے عوام کو صوبوں کے برابر آئینی حقوق ملنے چاہیے. اس خطے کے بزرگوں نے آزادی کی جنگ خود لڑی ہے. جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ مقاصد پورے نہیں ہو سکے. ہمیں اس کا اعتراف کرنا پڑے گا، یہی کڑوا سچ ہے. نون لیگ اقتدار میں آ کر محرومیاں ختم کرے گی. پارلیمنٹ میں GB کے عوام کے لیے آواز اٹھائیں گے. ہم سے 6 گنا بڑا ہندوستان ہماری سلامتی کے پیچھے پڑا ہے. ہندوستان ہم پر حملے کی جرت نہیں کرتا. پہلگام ڈرامہ کا الزام پاکستان پر ڈالا گیا. بھارت نے حملہ کیا تو جواب میں پاک افواج نے کمال کر دیا. بھارت کو دم دبا کر بھاگنا پڑا. پوری دنیا نے پاکستان کا چرچا دیکھا.